الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. محترم حضرات، میں آج آپ کے سامنے موت اور قبر کی تیاری کے چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ زندگی جو ہے موت کی امانت ہے، جو دھیرے دھیرے اور کبھی تو اچانک ہی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ ہر جاندار کو موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ موت کا وقت یقیناً طے ہے، مگر ہمیں اس کا علم نہیں کہ کب موت سے ہمارا سامنا ہو جائے گا۔ لیکن جب سر اور داڑھی کے بالوں میں چاندنی یعنی اجلے بال، سفید بال نمودار ہو جائیں اور عمر بھی زیادہ ہو جائے تو پھر جان لینا چاہیے کہ اب امتحان سر پر ہے، کیونکہ جوانی کی اڑان کے بعد بڑھاپے کی ڈھلان گویا کہ موت کا پیغام دیتی ہے۔ آج اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی رات ہے۔ آج اپنے اعمال کو دیکھو اور اپنے عمل کا جائزہ بھی لیا کرو۔ اپنے گریبان میں جھانک کر مکمل توجہ کے ساتھ اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی انمول نعمت زندگی کے قیمتی ایام کو کیا میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزار رہا ہوں یا صبح شام گناہوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا رمضان المبارک کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت و زیارت کی سعادت ملتی ہے یا نہیں۔ اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ میرے نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ قربان جائیے ہمارے اکابر پر جو نیکیاں ہر دم نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ عز و جل کے خوف سے تھر تھر کانپتے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے، گویا کہ ہر شب اور ہر رات بھر عبادت میں گزار کر اس رات کی قدر کرتے۔ اسی طرح قبر و آخرت کی تیاری کرنے والے نیک بندوں میں سے ایک عظیم ہستی خلیفہ عادل امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا موت کو اکثر یاد کرنے اور قبر کی تیاری کا انداز سنتے ہیں۔ کاش ان کے صدقے ہمیں بھی موت اور قبر کی تیاری کی سوچ نصیب ہو جائے، آمین۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یہ امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ تو میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا دو۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے پھول لٹانے لگے۔ اے محترم حضرات، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں تنہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس دنیا میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جس زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ بہت جلدی لٹ جانے والی ہے، رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ مٹی نے ان کے جسم کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام سے نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد آرام کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہیں، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور جہیز آپس میں بانٹ لی۔ ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس صد افسوس
یہ نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنی بیٹی کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک کے گڑھے میں دفنا رہا ہے، یاد رکھ کر یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رونے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے رقت انگیز یہ بہت حکایت عقل مندوں کے لیے زبردست سامان عبرت ہے، مگر افسوس ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے۔ بدقسمتی سے ہم فانی دنیا کے لذتوں میں مصروف اور موت سے بے خوف ہو کر سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ آج ہماری ساری توانیاں صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہی بہتر بنانے میں خرچ ہو رہی ہے، آخرت کے بہتر بنانے کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں، جو دولت و حکومت، منصب و عزت، اہل و عیال کی عارضی محبت، دوستوں کی وقتی صحبت اور نوکروں کی خوشامدانہ خدمت کے دھوکے میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے۔ لیکن اس پر بھی غور ڈالیے کہ ایک ایکٹر جو کہا جاتا ہے کہ سشانت سنگھ راجپوت، اس نے سوسائڈ کر لی، جو کہ مال اور نوکروں کے اور خدمت گزار کے رہنے کے باوجود، اہل و عیال کے عارضی محبت، دوستوں کی وقتی صحبت بھی رہنے کے باوجود بھی اس نے پھانسی لگا کر خودکشی کی۔ یہ بہت غور و فکر کی بات ہے۔ یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں عرصہ دراز تک رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئی۔ ان کی خوشیوں سے ہنستے ہنستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات سے اٹھا کر انہیں گپ اندھیری قبروں میں منتقل کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، قبر کا معاملہ انتہائی تشویشناک ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لہٰذا سمجھدار وہی ہے جو زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے دنیا میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے، کیونکہ دنیا ہی آخرت کی تیاری کے لیے مخصوص ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں صرف اس لیے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ غافلو، قبر میں جس گھڑی جاؤ گے، سانپ بچھو جو دیکھو گے، چلاؤ گے، سر پھڑاؤ گے، پھر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے۔ قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی، پیپ میں لاش تیری لتڑ جائے گی، بال جھڑ جائیں گے، کھال ادھڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، ناش سڑ چڑھ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیے، دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی راستے کی سی ہے، جیسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم نے سفر کس طرح طے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمانی کر کے افسوس ہے اس پر جو دنیا کے فنا ہونے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر و حشر کو بھول جائے اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالی
22 سپارہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں، جو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے، وہ بڑا فریبی ہے. جو شخص موت اور اس کے بعد والے معاملہ سے صحیح معنوں میں باخبر ہے وہ دنیا کے رنگینوں اور اس کے آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا. لہٰذا ہمیں بھی دنیا کی فانی لذتوں میں مگن رہنے کے بجائے ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی اور قبر و آخرت کی بہتری کی فکر کرنی چاہیے. یقیناً ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ہے. اگر ایمان سلامت رہا تو نجات کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر معاذ اللہ گناہوں کی کثرت و نحوست کے سبب ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر نجات کی کوئی صورت نہیں. وہ شخص انتہائی بدبخت ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا. ایسا بد نصیب ہمیشہ ہمیشہ قبر و آخرت کے عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے، اور اس پر لعنت ہے. وہ پھٹکار برستی رہتی ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں، اور خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینذرون. آدمیوں سب کے ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے. یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے بھی ایمان چھن جانے کا اندیشہ ہے. چنانچہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. نمبر 1 نماز میں سستی، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 والدین کی نافرمانی، نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا. معاذ اللہ، جو نماز نہیں پڑھتے یا قضا کر کے پڑھتے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے یا کسی شرعی مجبوری کے بغیر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے بجائے گھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ کہیں نماز میں سستی برے خاتمے کے سبب نہ بن جائے. اسی طرح شراب خور، ماں باپ کا نافرمان اور مسلمانوں کو اپنی زبان یا ہاتھ وغیرہ سے تکلیف دینے والا سچی توبہ کر لے. مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کی اصل اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کے 3 رکن ہیں، ایک اعتراف جرم، دوسرے ندامت، تیسرے اس گناہ کو ترک کر دینا کا پکا ارادہ. اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے. مثلا بے نمازی کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اگر حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق تلف کیے ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی ضروری ہے. مثلا ماں باپ، بہن بھائی، بیوی یا دوست وغیرہ کی دل آزاری کی ہے تو اس سے اس طرح معافی مانگے کہ وہ معاف کر دے. اس قسم معاملات میں صرف مسکرا کر ساری کہہ دینا سراسر بے فائدہ ہے. منہاج العابدین میں ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کے نزاع کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی. وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں. بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا. 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے. 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ نے اس سے پوچھا کس سبب سے اللہ عز و جل نے تیری معرفت سبب سلب فرما دی، حالانکہ میرے شاگردوں میں تیرا مقام بہت اونچا تھا. اس نے جواب دیا عیوب کے سبب سے، چغلی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ، حسد کے میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا، شراب نوشی کے ایک بیماری سے شفا پانے کے غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا ایک گلاس پیتا تھا. تو میرے بھائیوں، خوف خدا سے لرزہ اٹھیے اور گھبرا کر اپنے معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھک جائیے. چغلی، حسد اور شراب نوشی کے سبب والی
کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا۔ یہاں ایک ضروری مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے۔ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ لوگوں کی اکثریت گناہوں کے سیلاب میں ڈوبی جا رہی ہے۔ گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا، نافرمانی کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی۔ افسوس گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا دیا ہے کہ گناہ کرنے سے دل قطعاً نہیں لرزتا۔ یقیناً ہمارے نازک جسم قبر و آخرت کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر اسی طرح غفلت و گناہوں بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت بد میں بری حالت میں موت کا پیغام آ پہنچا تو بہت ذلت و رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جھٹپٹ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور رو رو کر خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لیجئے۔ مومنوں پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے اور نہ ذلت و خواری مقدر بن سکتی ہے۔ مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو بھول مت، یہ حقیقت ہے کہ خاک تو تھام لے دامن شاہ لولاک تو سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترنے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالیشان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی۔ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور ابھی قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں دنیا کے ناپائیداروں، اس کی بے وفائیوں اور قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں، قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا۔ امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپڑاسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز قصداً قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے بجاتے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ الحمدللہ اس پرفتن دور میں قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ سنتوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلام کا ماحول یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ماحول سے وابستگی قبر و حشر کی تیاری کا ایک بہترین ذریعہ، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر مرنے سے پہلے موت اور قبر و حشر کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ موت اور قبر و حشر کے معاملات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی اشاعت کے مطالعہ کا انتہائی مفید ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کی راحت و مصیبت سب فنا ہونے والی ہے، یہاں کی دوستی اور دشمنی سب ختم ہونے والی ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑے سے بڑا رفیق و شفیق بھی ہمارے کام آنے والا نہیں۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے تو ہمارا بیڑا پار، ورنہ قبر و حشر کا معاملہ انتہائی سخت ہے۔
لہٰذا ہمیں ہرگز ہرگز گناہوں کی طرف رغبت اور نیک اعمال سے غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد نیک اعمال ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ مولانا نائب الدین رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفات میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی موت کے وقت تک حرص تمہارے دل میں رہی۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں، دو لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک مال، ایک اس کے اہل و اقارب، ایک اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔ ہماری نجات اسی صورت میں ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ یاد رکھے جس خوش نصیب نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری میں بسر کی ہو، جب منکر و نکیر کے قبر میں اس سے سوالات کریں گے من ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے، تو اسے جواب میں ثابت قدمی نصیب ہوگی، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر دل خوشی سے جھوم جائے گا اور بے ساختہ پکار اٹھے گا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ عز و جل کے رسول ہے، یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ذکر خیر پر میں جھوم جاتا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ ان کا ذکر تو میرے دل کا سرور اور میری آنکھوں کا نور تھا، اور جب ان کا نامی اسم گرامی سنتا تو عقیدت سے انگوٹھے چومتا اور درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ یہی تو میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جلوہ نور دکھا کر تشریف لے جانے لگیں تو عین ممکن ہے کہ وہ عاشق صادق آپ کے قدموں سے ایسے لپٹ جائے گا یا عرض گزار ہو دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ یقیناً ایسے میں ایک عاشق رسول کی یہی تمنا و خواہش ہوگی کہ کاش تا قیامت میری قبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین جلووں سے منور ہے۔ خیر، آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً ہی بند ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ پھر اس سے کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی ہوتی، اب تیرے لیے جنتی کا کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انعام و اکرام تو اس خوش نصیب کے لیے ہوں گے جس نے موت اور قبر کی تیاری کو ہر وقت پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہوگی، جس نے اپنی جوانی کو گناہوں کے سیلاب میں بہانے کے لیے بجائے یاد الہی اور یاد مصطفیٰ میں گزارا ہوگا، جس نے اپنی زندگی کے ایام کو انمول ہیرے سمجھتے ہوئے ان کی قدر و منزلت ہوگی، جس کے قدم گناہوں کے بجائے ہمیشہ نیکی کے کاموں کی طرف اٹھتے ہوں گے، جس کے ہاتھ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ کسی بے سہارا کی مدد کے لیے آگے بڑھے ہوں گے۔ اے کاش ہمیں موت اور اندھیری قبر کی تیاری کا جیتے جی احساس نصیب ہو جائے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔